ماہ معظم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دن کی کمائی پر گفتگو کر رہا تھا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جب حضور پنور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھا، اور جب کلمہ پڑھا تو حضور پنور سے کہنے لگے کہ آقا میرا کام کیا ہوگا، میں اب کیا کروں گا؟ حضور پنور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کام میرا ہے وہی کام آپ کا ہے۔ میرا کام دین کی تبلیغ کرنا، دین کی اشاعت کرنا ہے، آپ کا کام بھی دین کی تبلیغ کرنا اور دین کی اشاعت کرنا ہے۔ میرا کام قرآن پڑھنا پڑھانا ہے، آپ کا کام بھی قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلی روز صبح سویرے جب اپنی دکان پر تشریف لے جاتے ہیں، سارا دن جتنا کچھ نازل ہوا تھا قرآن مقدس کی آیتیں، اس کو سارا دن تلاوت کرتے رہے، پڑھتے رہے، اس آیات کی ورد کرتے رہے، ان آیات کا تکلم کرتے رہے، اور جو ملنے جلنے والے آتے رہے، محبین آتے رہے، رشتہ دار آتے رہے، پاس میں بیٹھنے والے آتے رہے اور آپ کے رشتہ دار آتے رہے، سب کو آپ نے دین حق کی دعوت دی، دین حق کی ان کو دعوت دی اور بتلایا کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، اسلام ایک اچھا مذہب ہے۔ جب شام کو آپ واپس تشریف لاتے ہیں، حضور پنور کے دہلیز پر آتے ہیں، آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں تو 6 افراد کو لے کر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبیدہ بن جراح اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 افراد کو لے کر آئے، حضور کی قدموں میں ڈال دیا، فرمایا آقا یہ میری سارے دن کی کمائی ہے، یہی میری پونجی ہے، یہی میرا اسباب ہے، یہی میری کمائی ہے، یہی میرا دولت ہے، یہی میرا خزانہ ہے۔ آقا یہ 6 لوگ لے کر آیا ہوں، مشرف با اسلام ہو چکے ہیں۔ حضور پنور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر تیری تجارت میں بڑا نفع ہے، بڑا نفع ہے۔ آپ 6 لوگ تشریف لائے ایک دن کی محنت پر۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن پڑھنا پڑھانا ہم سب کا مشغلہ ہے، ہم سب کرتے ہیں، لیکن کتنے لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، کتنی بار دین کی اشاعت کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، کتنی بار ہم اپنے بستر کو چھوڑتے ہیں، کتنی بار ہم اپنے دکان کا شٹر گراتے ہیں، کتنی بار ہم اپنی تجارت کو روکتے ہیں، کتنی بار اپنے ملنے جلنے والوں سے دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، نہیں پہنچاتے۔ حضرت ابو بکر سے کب سیکھیں گے ہمارا آپ، کب سیکھیں گے یہ قرآن جس کو ہمارا آپ نے قسم کھانے کے لیے رکھ رکھا ہے، اپنی بات کو منوانے کے لیے قرآن رکھا گیا۔ کوٹ کچہریوں میں، مسجدوں میں آئیے قرآن پر ہاتھ رکھتے ہیں، آئیے قرآن کی قسم کھاتے ہیں۔ ارے اسی لیے قرآن نازل کیا گیا ہے، یا تو شب برات کے مہینے میں قرآن پڑھیں گے، پڑھوائیں گے، قرآن خوانی کرائیں گے، یا کسی کے مرنے پر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کروائیں گے، یا پھر قسم کھانے کے لیے قرآن کو رکھا۔ قرآن تو ایسا ہونا چاہیے ہمارا اور آپ کا جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کیسا قرآن تھا عمر فاروق؟ کیسا قرآن تھا بتائیے؟ کہ نکلے تھے حضور پاک کے خدم کے ارادے سے، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا کہ کیا حال ہے میاں، بڑے غصے میں ہو؟ کہا آج خاتمے کے ارادے سے نکلا ہوں، معاملہ نمٹانے کے لیے نکلا ہوں۔ اس صحابی رسول نے جواب دیا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو صاحب، آپ کی بہن اور بہنوئی دونوں حضور پنور پر فدا ہے، مال جان سے فدا ہے، اولاد سے فدا ہے، آل و اولاد سے فدا ہے، کنبہ قبیلہ سے فدا ہے، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو۔ عمر فاروق پلٹے، نکلے کہ پہلے بہن کی خبر لیتے ہیں۔ پہنچے
جب گھر پر پہنچے کنڈی کھٹکھٹائی، آواز لگائی تو کچھ بھنک آ رہی تھی قرآن پاک کی تلاوت۔ جب بہن نے دیکھا کہ بھائی کنڈی کھٹکھٹا رہا ہے، عمر کنڈی کھٹکھٹا رہا ہے، اس نے وہ وقت پڑھانے والے معلم کو پوشیدہ کر دیا، چھپا دیا۔ حاضرین، اس کے بعد دروازہ کھولا گیا، پوچھا، عمر کہنے لگے کہ اس سے پہلے کیا کہا تھی اور کیا چیز پڑھ رہی تھی، ذرا مجھے دکھاؤ۔ وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں نہیں دکھا سکتی۔ عمر فاروق نے غصے میں آ کر بہن کو بھی اور بہنوئی کو بہت مارا، اتنا مارا کہ بہنوئی کو بھی لہو لہان کر دیا، بہن کو بھی لہو لہان کر دیا۔ اب عمر فاروق کی بہن فاطمہ بنت خطاب جوش میں آتی ہے، کہتی ہے عمر بن خطاب تو خطاب کا بیٹا ہے، تو یہ فاطمہ بھی خطاب کی بیٹی ہے، جو مرضی ہو کر لے، میں جو کلمہ پڑھ چکی ہوں اس سے نہیں پھر سکتی، میں جس نبی کے نام پر فدا ہو چکی ہوں، اپنی جان نچھاور کر چکی ہوں، اس سے میں باز نہیں آ سکتی، اس کے دہلیز کو نہیں چھوڑ سکتی، اس کے کلمہ کو نہیں چھوڑ سکتی، اس کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتی۔ عمر جو آئے کر لے، جو بن سکتا ہے کر لے، میں اس کلمہ کو نہیں چھوڑ سکتی، جب تک جس میں جان ہے محمد کا کلمہ پڑھتی رہوں گی، محمد کی نام کی تصویر پڑھتی رہوں گی، اس کے کلمے کی ورد کرتی رہوں گی۔ جب عمر فاروق نے اپنی بہن کے جوش کو دیکھا، ایک طرف لہو لہان ہے بہن، دوسری طرف جوش ہے، کہا رے اتنا جوش، کچھ تو حقیقت ہے، کچھ تو حقیقت ہے۔ کہا اچھا دکھاؤ پر کیا پڑھ رہی تھی۔ کہنے لگی عمر بن خطاب یہ کوئی دنیا کی کتاب نہیں جو تیرے حوالے کر دیا جائے، کسی سردار کی کتاب نہیں جو تیرے حوالے کر دیا جائے، کفار مکہ کی کتاب نہیں جو تمہارے حوالے کر دیا جائے، ارے یہ پاک کتاب ہے، یہ پوتر کتاب ہے، یہ مالک الملک کا کتاب ہے، اس لیے اس کو چھونے سے پہلے، اس کو پڑھنے سے پہلے دل اور زبان دونوں پاک و صاف ہونا چاہیے۔ جاؤ پہلے غسل کروایا، نہلایا دھلایا، نہلا دھلا کر پھر ہاتھ میں قرآن دیا، وہ صفحہ دیا، طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ۔ پڑھتے گئے، دل نرم پڑتا گیا، رقیت طاری ہوتی گئی، آنکھوں سے آنسو کے قطرے، دل رو رہا ہے، آنکھیں رو رہی ہے، دماغ رو رہا ہے، عمر کا ہر جسم نرم پڑ چکا ہے، ہر جسم اسلام کے لیے قربان ہونا چاہتا ہے۔ معلوم کیا کہ فاطمہ اور دیر مت کر، اور دیر مت کر، مجھے پتہ بتا محمد الرسول اللہ کس مقام پر ہے۔ پتہ بتایا گیا، چلے دار ارقم کی طرف۔ حضرت حمزہ نے دیکھا کہ عمر دروازے پر ہے، دروازہ پیک ہے، دروازے پر عمر کھڑے ہیں۔ حضرت حمزہ کہنے لگے کہ حضور پر نور میری جان آپ پر قربان، میں عمر کا مقابلہ کروں گا، اگر وہ خیر و عافیت کے ساتھ آتے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ حضور پر نور نے فرمایا نہیں، تم پیچھے رہو، میں عمر سے مخاطب ہوتا ہوں، میں متوجہ ہوتا ہوں۔ حضور پر نور نے دروازہ کو یوں کھولا، عمر کو دیکھا کہ دہلیز پر سر یوں جھکائے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضور پر نور نے فرمایا کہ عمر کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ؟ عمر نے فرمایا آقا کلمہ پڑھنے، کلمہ پڑھا کر مشرف با اسلام کر دیجیے۔ اتنا کہنا تھا کہ دار ارقم میں جتنے صحابہ بیٹھے تھے اس زور سے نعرہ لگائے اللہ اکبر، کہ مکہ تو مکہ، مکہ کی وادیاں، جنگلات، پہاڑ سارے گونج اٹھے، ہر طرف اللہ اکبر کی نعرے کی بلند گونج۔ عمر فاروق مشرف با اسلام، کون سی آیت تھی؟ طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ آخر ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا، قرآن سے ہم بھی محبت کرتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا۔ حاضرین، یہ رمضان المبارک
کا مہینہ جو قرآن اور رمضان اور روزہ کا جو ایک بہت گہرا تعلق ہے، میں قرآن پر گفتگو کرنے لگا ہوں کہ ہم قرآن مانتے ہیں لیکن سود کھاتے ہیں، قرآن مانتے ہیں رشوت لیتے ہیں، قرآن مانتے ہیں چغلی کرتے ہیں، قرآن مانتے ہیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قرآن مانتے ہیں نماز چھوڑتے ہیں، قرآن مانتے ہیں شراب پیتے ہیں، قرآن مانتے ہیں غیبت کرتے ہیں، قرآن مانتے ہیں، اس کے باوجود لہو و لعب میں، فسق و فجور میں، فحاشیہ میں، عیاری میں، مکاری میں اپنے وقت کو برباد کر دیتے ہیں۔ ایک قرآن ماننے والے کا چرچ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا جیسا کہ قرآن پاک کو صحابہ نے مانا ہے، تابعین نے جب وہ قرآن پڑھتے تھے دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ آج ہم پڑھتے ہیں کچھ اثر ہی نہیں ہوتا، کچھ فرق ہی نہیں پڑتا، کچھ ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن کو پڑھیے اور دل سے پڑھیے، قرآن پر عمل کیجیے۔ یہ رمضان اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اس مہینے میں حضور قدور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے گردان کرنے کے لیے، سنانے کے لیے جبریل امین تشریف لایا کرتے تھے۔ کتنا گہرا تعلق ہے، آپ سمجھ سکتے، اندازہ لگا سکتے۔